تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا حضرت وہ تین لوگ کون کون سے ہیں اور کن وجوہات کی بنا پر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، پہلا وہ شخص جس کی بیوی بد اخلاق ہو۔ نمبر ایک، جس کی بیوی بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، نہ تو وہ اپنی بیوی کو سمجھائے، نہ تو وہ اپنی بیوی کو پڑھائے، نہ اسے طلاق دے، ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ ہمارے گاؤں میں کافی عورتیں اس طرح کی ہیں جن کو کلمہ تک نہیں آتا۔ جب ان کی شادی ہوتی ہے، شوہر کو پتہ بھی ہے میری بیوی کو کلمہ نہیں آتا، لیکن شوہر نہ تو بیوی کو کلمہ سکھاتا ہے، نہ تو بیوی کو اچھا کردار سکھاتا ہے، نہ بیوی کو اچھا معیار، نہ اچھی تربیت، کچھ بھی نہیں، نہ تو اسے طلاق دیتا ہے۔ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مجھے بتاؤ، جس کو 6 کلمہ نہیں آتی اس کو نماز آتی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اب جو عورت نماز نہیں پڑھتی، جس شخص کی بیوی بے نمازی ہے اور وہ شخص بیوی کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتا، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ کافی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہمیں تو نماز آتی ہی نہیں، ہمیں نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ نہیں آتا، صورتیں نہیں آتی، الحمدللہ نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا میاں ایک نماز کی کاپی لے لو، اپنی امام مسجد صاحب کے پاس چلے جاؤ، ان کو بولو خدا را ہمیں نماز سکھاؤ۔ نماز نہ بھی آئے پھر بھی جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت آئے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جایا کرو، جیسے امام صاحب کرتا جائے ویسے کرتے چلے جانا۔ امام صاحب قیام میں کھڑا ہو، تم بھی قیام میں کھڑے ہو جانا۔ امام صاحب رکوع میں جائے تم بھی رکوع میں، امام صاحب سجدے میں جائے تم بھی سجدے میں۔ امام صاحب بولے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تمہیں تو پڑھنا نہیں آئے گا اس لیے کہ تمہیں آتا ہی نہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بھی خاموش ہو کے اللہ کے حضور جھکتے رہنا۔ اگر قبول امام کی ہو گئی تو رد آپ کی بھی نہیں ہوگی۔ تو جو شخص ایک بد کردار بیوی کو، اور ہاں میں اسلام کی مقدس شہزادیوں کو یہاں پر ایک درس دینا چاہوں گا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اچھا کردار اپناؤ، اچھی سوچ رکھو۔ سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے اعمال بنتے ہیں، اعمال سے کردار بنتے ہیں، اور کردار سے ہی انسان کی پہچان بنتی، کردار سے ہی انسان کی شخصیت بنتی ہے، کردار سے ہی انسان کی عزت بنتی ہے۔ انسان کا کردار سندھل کے ایک درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ تو فرمایا میرے کریم نبی نے، جس کی بیوی بد اخلاق ہو، نہ تو یہ شخص بیوی کو اچھی تربیت کرے، نہ تو اسے سکھائے، نہ تو اسے پڑھائے، کچھ بھی نہ کرے، اور نہ ہی تو اسے طلاق دے، ایسے شخص کی دعا رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے ایک بندے کو، اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا، دماغ دیا، عقل سلیم عطا کی، ساتھ میں تجربہ دیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ اپنا بزنس، اپنا کاروبار نابالغ بچوں کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سپرد کر دیتا ہے، چلو جی یہ کم تم بھی۔ تو پھر جب خسارہ آتا ہے، جب نقصان آتا ہے، جب بچے مال ضائع کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنے بچوں سے لڑتا ہے، بچوں سے جھگڑتا ہے، تم نے مال ضائع کیوں کیا، تم نے دیکھ بھال کیوں نہیں کی تھی اچھے طریقے سے، جبکہ بچوں کو معلوم ہی نہیں بزنس کیسے سنبھالنا ہے، بچوں کو معلوم ہی نہیں کام کیسے سنبھالنا ہے۔ جب خسارہ آیا بچوں سے لڑ رہا ہے، بچوں سے جھگڑ رہا ہے۔ اب بچوں نے وہ مال ضائع نہیں کیا، اس نے خود مال ضائع کیا ہے۔ فرمایا میرے نبی نے، جو شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا مال جان بوجھ کر ضائع کرتا ہے، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے بچوں کو پہلے سکھائیں، بچوں کو پڑھائیں، ان کو تربیت کریں۔ جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ باپ کا بزنس سنبھال لیں گے اچھے طریقے سے، پھر ان کے سپورٹ کر دو سب کچھ۔ لیکن جب تک آپ بچوں کو سکھائیں گے نہیں، وہ تمہارا مال ضائع کریں گے، تمہیں نقصان کا منہ دیکھنا پڑے گا، خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ان حالتوں میں تم اپنا مال خود ہی ضائع کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا رد کرے گا، قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا نمبر 3، والدین سے بد سلوکی کرنے والے شخص کی بھی دعا اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ جو شخص والدین سے بد سلوکی کرتا ہے، ایک شخص میرے کریم نبی کی خدمت میں آیا، کہنے لگا آقا
لوگوں میں سے میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اس نے سمجھا شاید بیوی ہوگی، شاید بچے ہوں گے، اپنی فیملی ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں سے تمہارے اچھے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے۔ بیوی سے تو پیار کرتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، لیکن والدین سے محبت سے پیش نہیں آتا۔ فرمایا ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا آقا اگر والدین کافر ہوں، مسلمان نہ ہوں، اگر اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا او میاں او بندے او والدین تو والدین ہی ہیں، چاہے مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، تم ان کی خدمت کرو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ کافر ہیں، وہ تمہیں دعا نہیں بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا ضرور دے گا۔